السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور حرام کر دی گئی تم پر خاوند والی عورتیں، شوہر والی عورتیں، سوائے ان عورتوں کے جن کے تم مالک ہو گئے۔ کتاب اللہ علیکم، یعنی جو تمہارے باندیا ہے، تم پر اللہ کا حکم ہوا۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، اور تمہارے لیے ان کے سوا سب عورتیں حلال ہے اگر انہیں اپنے مال یعنی مہر کے بدلے طلب کرو، بیوی بنانے کو نہ کہ مستی نکالنے کو۔ تفسیر یہ ہے کہ محصنات یہ لفظ سورۃ النساء میں 3 جگہ آیا ہے۔ والمحصنات من النساء، اس سے مراد ذات الازدواج یعنی شوہر والی عورتیں ہیں۔ اور دوسری جگہ جو آیا انکح المحصنات، یہاں پر محصنات سے مراد حرائر یعنی آزاد عورتیں ہیں جو کسی کی باندھی نہیں ہیں۔ اس تیسری جگہ جو آیا ہے محصنات غیر مصافحات، یہاں پر محصنات سے مراد عفائف یعنی پاک دامن عورتیں ہیں۔ اس لیے تینوں جگہوں میں جو معنی لکھا اس جگہ وہی معنی مراد ہوں گا، اور تینوں جگہ ایک ہی معنی مراد نہیں ہوں گا۔ یعنی محصنات لفظ ہے، اس کے کئی معنی ہیں، جو سورۃ النساء میں 3 جگہ آیا ہے، تینوں جگہ الگ الگ معنی اور مطلب ہے اس کا۔ والمحصنات من النساء، اس میں شوہر والی عورتیں بھی حرام کی گئی ہیں۔ جب تک کوئی عورت کسی شخص کے نکاح میں ہو، دوسرا شخص اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اس سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ ایک عورت ایک وقت میں ایک سے زیادہ شوہر والی نہیں ہو سکتی۔ اس دور کے بعض بے دین جاہل لوگ کہنے لگے ہیں کہ مردوں کو جب ایک سے زائد بیویوں کی ضرورت ہے تو عورتوں کو بھی ایک سے زیادہ شوہروں کی اجازت ملنی چاہیے۔ یہ مطالبہ اس آیت کے بالکل خلاف ہے۔ ایسی جاہلانہ باتیں کرنے والے لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ مرد کے حق میں ایک سے زیادہ بیویوں کی اجازت ایک نعمت ہے جسے جائز قرار دیا گیا ہے، جس پر انسان کی تاریخ گواہ ہے۔ لیکن عورت کے لیے ایک وقت میں ایک سے زیادہ شوہر ہونا اس عورت کے لیے بھی مصیبت کا سبب ہے، اور جو مرد ایک عورت کے شوہر بن جائے ان کے لیے بھی شرم کا سبب ہے۔ اسی طرح جب کئی مرد کسی عورت سے ہم بستری کریں گے تو پیدا ہونے والی اولاد کو ان میں سے کسی ایک کی اولاد کہنے کا کوئی ذریعہ باقی نہیں رہے گا۔ اس طرح کا بدترین مطالبہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو انسانیت کے دشمن ہوں اور جن کی غیرت اور حیا کا جنازہ نکل چکا ہو۔ جب نسب ثابت نہیں ہوگا تو آپس کے حقوق و فرائض کی ذمہ داری کس پر ڈالی جائیں گی؟ خالص طبعی اور عقلی اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو ایک عورت کے لیے کئی شوہر ہونے کا کوئی جواز نظر نہیں آتا۔ اسی طرح شادی کا بنیادی مقصد اگلی نسل تیار کرنا ہے۔ اس اعتبار سے ایک سے زیادہ بیویاں تو ایک مرد سے حاملہ ہو سکتی ہے، حمل انہیں ٹھہر سکتا ہے، لیکن ایک عورت کئی مردوں سے حاملہ نہیں ہو سکتی، وہ ایک ہی سے حاملہ ہوں گی۔ اس لیے ایک سے زیادہ شوہروں کی صورت میں ایک کے علاوہ باقی شوہروں کا اگلی نسل تیار کرنے کا مقصد فوت ہو جائے گا، مقصد ختم ہو جائے گا، اور مستی نکالنے کے سوا ان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکے گا۔ اور یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ عورت مرد کے مقابلے میں صنف نازک ہے، یعنی نازک کلی ہے۔ وہ سال کے اکثر حصے میں ہم بستری کے بھی قابل نہیں ہوتی۔ بعض حالات میں اس کے لیے ایک ہی شوہر کے حقوق پورے کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ تو چہ جائے کہ ایک سے زیادہ شوہر ہو اور اس کے وہ حقوق بھی ادا کرنے لگے، یہ ناممکن ہے۔ اسی طرح چونکہ مرد جسمانی قوت کے اعتبار سے عورت کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اس لیے اگر کسی مرد کی مردانہ قوت معمول سے زیادہ ہو اور ایک عورت سے اس کی خواہش پوری نہ ہو سکتی ہو تو اسے جائز طریقے سے دوسرے اور تیسرے نکاح کا موقع ملنا چاہیے، ورنہ وہ دوسرے ناجائز طریقے اختیار کرے گا اور پورے معاشرے کو بگاڑ دے گا۔ لیکن عورت سے ایسے بگاڑ کا اندیشہ نہیں ہے کیونکہ وہ مرد کے مقابلے میں کمزور واقع ہوئی ہے۔
شریعت میں اس مسئلے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ نہ صرف کسی شخص کے نکاح میں ہوتے ہوئے عورت کے دوسرے نکاح کو حرام قرار دیا ہے، بلکہ کسی عورت کا کوئی شوہر طلاق دے دے یا مر جائے تو اس کی عدت گزرنے تک بھی کسی دوسرے شخص سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، عدت کے اندر نکاح نہیں ہو سکتا۔ پھر آگے جو فرمایا الا ما ملکت ایمانکم، اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر والی عورت سے کسی دوسرے شخص کو نکاح کرنا جائز نہیں ہے، مگر یہ کہ کوئی شادی شدہ عورت باندھی ہو کر آ جائے، کنیز غلام ہو کر آ جائے، جس کی صورت یہ ہے کہ مسلمانوں نے دارالحرب یعنی کافروں کے ملک کے کافروں سے جہاد کیا اور وہاں سے کچھ عورتیں قید کر کے لے آئے۔ ان عورتوں میں جو عورت دارالاسلام یعنی مسلمانوں کے ملک میں لائی گئی اور اس کا شوہر دارالحرب میں رہ گیا، تو اس عورت کا نکاح دارالاسلام میں آنے سے اپنے پہلے شوہر سے ختم ہو گیا۔ اب اگر یہ عورت کتابیہ یعنی یہودی یا عیسائی یا مسلمہ ہو تو اس سے دارالاسلام کا کوئی بھی مسلمان نکاح کر سکتا ہے، باندھی اور غلام ہونے کی صورت میں۔ اگر امیر المؤمنین یعنی مسلمان حاکم اس کو کسی فوجی کو غنیمت کے مال کی تقسیم میں دے دے، جنگ کے بعد جو مال حاصل ہوتا ہے وہ غنیمت کا مال، تو غنیمت کے مال کے تقسیم بٹوارے میں دے دے تو اس آدمی کے لیے اس عورت کے ساتھ نکاح کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس آدمی کے لیے اس عورت کے ساتھ ہم بستری اسی طرح جائز ہے جس طرح بیوی کے ساتھ ہم بستری جائز ہے، لیکن یہ نکاح اور ہم بستری ایک حیض آنے کے بعد ہی جائز ہے، اور اگر حمل ہے تو وضع حمل یعنی ڈیلیوری کے بعد ہم بستری جائز ہوں گی۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، جن عورتوں سے نکاح حرام ہے اس کا بیان تو ہو چکا، ان کے سوا باقی سب تم پر حلال ہے، جیسے چچا کی بیٹی، خالہ کی بیٹی، ماموں کی بیٹی، پھوپھی کی بیٹی، اور بیوی کے مرنے یا اس کو طلاق دینے کے بعد عدت گزرنے پر عدت ختم ہو گئی، اس کے بعد میں اس کی بہن، بیوی کی طلاق یافتہ بیوی کی بہن یعنی سالی کے ساتھ نکاح کرنا حلال ہے مہر کے بدلے، اور یہ نکاح کرنا بیوی بنا کر رکھنے کے لیے ہو، صرف عارضی طور پر مستی نکالنے کے لیے نہ ہو۔ محسنین غیر مصافحین یعنی اپنے مالوں کے ذریعے حلال عورتیں طلب کرو، اور یہ سمجھ لو کہ عورتوں سے نکاح پاک دامنی کے لیے ہے، جو نکاح کا اہم مقصد ہے، اور نکاح کے ذریعے اس چیز کو حاصل کرو۔ مال خرچ کر کے بدکاری کے لیے عورتیں تلاش نہ کرو، کیونکہ بدکاری میں صرف مستی نکالنا مقصد ہوتا ہے، اولاد کا حاصل کرنا یا پاک دامنی مقصود نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کو پاک دامن رہنے اور اپنی نسل کو بڑھانے کے لیے اپنی قوت کو خرچ کرنا چاہیے، جس کا صحیح طریقہ نکاح ہے۔ چند احکام اور مسائل بتلائے۔ پہلا مسئلہ کہ اگر کوئی کافر عورت دارالحرب یعنی کافروں کے ملک میں مسلمان ہو جائے اور اس کا شوہر کافر ہے تو 3 حیض گزرنے کے بعد وہ اس کے نکاح سے الگ ہو جائیں گے، اور وہ کسی مسلمان سے نکاح کر سکتی ہے اگرچہ اس کا شوہر موجود ہو، کیونکہ اسلام کی وجہ سے نکاح ختم ہو جاتا ہے، اسلام لانے کی بنا پر کافر سے نکاح ختم ہو جائیں گا اسلام لانے کی بنا پر۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر دارالاسلام یعنی مسلمانوں کے ملک میں کوئی کافر عورت مسلمان ہو جائے اور اس کا شوہر کافر ہو تو حاکم اس کے شوہر پر اسلام پیش کرے، اگر وہ مسلمان ہونے سے انکار کرے تو قاضی دونوں میں جدائیگی کر دے گا، اور جدائیگی طلاق مانی جائیں گی۔ اس کے بعد عدت یعنی 3 حیض گزار کر وہ عورت کسی مسلمان سے نکاح کر سکتی ہے اگرچہ اس کا شوہر موجود ہے۔ اسی طرح فرمایا مہر اور آپس میں رضامندی کہ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، پھر ان عورتوں میں سے جسے تم نے نکاح کر کے ہم بستری کا فائدہ اٹھایا تو انہیں ان کے مہر جو مقرر ہوئے ادا کرو۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اور تمہیں اس بات میں گناہ نہیں کہ تم دونوں آپس میں رضامندی سے مقرر کرنے کے بعد کمی یا زیادتی پر راضی ہو جاؤ۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ خبردار ہے، حکمت والے ہے۔ تفسیر یہ ہے کہ یہاں عورتوں کے مہر کے بارے میں حکم بیان ہو رہے ہیں، یعنی کسی شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا اور اس سے ہم بستری کر کے لطف اٹھایا، مزہ اٹھا لیا، تو اب اس عورت کو پورا مہر دینا لازم ہے، اور جب تک عورت خود معاف نہ کر دے مہر کی ادائیگی ضروری ہے۔ لفظ استمتاع سے معلوم ہوا کہ عورت سے کوئی فائدہ اٹھایا نہ گیا ہو، یعنی ہم بستری نہ کی گئی ہو، اور شوہر اسے طلاق دے دے
تو اس پر مہر لازم نہیں ہوگا بلکہ آدھا مہر دینا ہوگا، آدھا مہر لازم ہوگا۔ اس کی تفصیل سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے۔ اس کے بعد یہ بیان کیا گیا ہے کہ مہر کے مقرر کرنے اور اس کی ادائیگی میں شوہر اور بیوی کے آپس کی رضامندی سے کمی زیادتی کرنا جائز ہے۔ یعنی اگر مہر مقرر کر لینے کے بعد بیوی اپنی خوشی سے مہر میں کمی کر دے یا مرد اپنی خوشی سے مہر کی مقررہ رقم سے بیوی کو کچھ زیادہ دے دے تو اس میں کچھ گناہ نہیں۔ ضروری ہے کہ دونوں آپس میں رضامند ہو، دونوں آپس میں اس معاملے میں خوش ہو۔ اسی طرح متعہ کا حرام ہونا، متعہ اسے کہتے آگے آ رہا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ بعض لوگوں نے اسی لفظ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ سے متعہ کو ثابت کیا ہے۔ اسلام کے شروع میں بعض صورتوں اور مجبوریوں کی وجہ سے اس کو جائز رکھا گیا تھا، پھر جب مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو گیا اور وہ مجبوریاں ختم ہو گئی تو متعہ کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا گیا۔ صحیح مسلم شریف اور دوسری کتابوں میں خود حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے جس کے مطابق متعہ کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے عورتوں سے فائدہ حاصل کرنے کی دو ہی صورتیں ہیں کہ وہ عورت یا تو اپنی بیوی ہو یا اپنی باندی، اس کی سوا کسی اور عورت کے ساتھ ہم بستری جائز نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں جامع ترمذی کے اندر بھی منقول ہے کہ وہ پہلے متعہ کو جائز کہتے تھے مگر بعد میں انہوں نے اپنی اس بات سے رجوع کر لیا، اپنی اس بات کو واپس لے لیا۔ تو متعہ کسے کہتے ہیں کہ کچھ وقت کے لیے، کچھ ٹائم کے لیے عورت سے نکاح کرنا، پھر وہ ٹائم ختم ہو جائے تو عورت کو نکاح سے جدا کر دینا، جیسے کہ شیعہ کے لڑکیاں اس طرح سے متعہ کرتی ہے، ان کے یہاں متعہ کرنا ثواب ہے، حالانکہ متعہ اسلام کے اندر حرام ہے۔ تو شیعہ حضرات جو ہے اس طرح سے متعہ کرتے ہیں کہ کچھ وقت کے لیے نکاح کے اندر 1 سال 2 سال 1 مہینہ 2 مہینہ جتنے بھی وہ آپس میں طے کر لے اتنے ٹائم کے لیے وہ ساتھ میں رہتے ہیں، حالانکہ اس طرح سے ٹائم کے لیے نکاح کرنا، ٹائم بتلا کر اتنے ٹائم کے لیے، تو یہ ناجائز حرام ہے۔ اسلام میں شروع زمانے میں تھا یہ، جیسے کہ ابھی بتایا گیا، لیکن جب مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو گیا اور وہ مجبوریاں ختم ہو گئی تو متعہ کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا گیا، تو اسے متعہ کہا جاتا ہے جو کہ اسلام میں حرام ہے، لیکن شیعہ لوگ اسے بڑا ثواب اور اس پر بڑی بڑی فضیلتیں بیان کرتے ہیں اور عورتوں کو، اپنی لڑکیوں کو اس کی ترغیب دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اسی طرح فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، اور تم میں جو کوئی مالی استطاعت نہ رکھے کہ مسلمان بیویاں نکاح میں لائے تو ان سے نکاح کر لے جو تمہاری ملکیت ہے، تمہاری مسلمان لونڈیوں سے۔ واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ کو تمہارے ایمان کا حال خوب معلوم ہے۔ بعضکم من بعض، تم آپس میں ایک ہو۔ تفسیر ہے کہ طول مالی طاقت کو کہتے ہیں۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس کو آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی قدرت نہ ہو، طاقت نہ ہو، یا اس کا سامان اس کے پاس نہیں ہے آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کے، تو مومن باندیوں سے نکاح کر سکتا ہے، ایمان والی باندیوں سے۔ اس سے پتہ چلا کہ جہاں تک ممکن ہو آزاد عورت ہی سے نکاح کرنا چاہیے، باندی سے نکاح نہ کرے، اور اگر باندی سے نکاح کرنا پڑ ہی جائے تو ایمان والی باندی تلاش کرے۔ یہاں باندیوں سے مراد اپنی باندی مراد نہیں، کیونکہ اپنی باندی سے نکاح کی ضرورت ہی نہیں، یہاں باندیوں سے مراد دوسرے لوگوں کی باندیاں ہیں کہ وہ آزاد عورتوں کی طرح نکاح کے بغیر حلال ہی نہیں۔ آزاد عورت جب کسی شخص کے نکاح میں چلی جاتی ہے تو پھر اس کے حقوق و فرائض کا تعلق شوہر کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور میکے کے ساتھ اس کا تعلق صرف میل ملاپ کی حد تک ہوتا ہے، ملنے جلنے تک ہی رہتا ہے۔ جبکہ لونڈی اگر نکاح میں بھی دے دی جائے تو مالک کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس سے خدمت لے سکے اور اسے اپنے گھر میں رکھے۔ ایسی حالت میں باندی کا نان نفقہ بھی مالک کے ذمہ ہوں گا، اور اگر وہ لونڈی اس کے شوہر کو سونپ دے تو پھر اس کے اخراجات، خرچے وغیرہ بھی شوہر کے ذمہ ہوں گے۔ لیکن آزاد عورت اپنے شوہر کے گھر میں رہنے کی پابند ہوتی ہے اور اس کے اخراجات کی ذمہ داری شوہر پر ہی ہوتی ہے۔ عام طور پر لونڈیوں کے یعنی باندیوں کے حقوق آزاد عورتوں کے برابر نہیں تسلیم کیے جاتے، ان کے حقوق بھی کم ہوتے ہیں، مہر بھی نسبتاً کم مقرر ہوتا ہے، اور نان و نفقہ کے اخراجات بھی کم ہوتے ہیں، اس لیے لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے میں یہ سہولت ہے۔ برخلاف اس کے لونڈی سے نکاح کرنے میں یہ خرابی ہے کہ وہ اپنے اصل مالک کی ملکیت میں رہیں گے اور اس سے پیدا ہونے والی اولاد بھی غلام اور لونڈیاں مانی جائیں گی۔ شوہر لونڈی کے مالک کی مرضی کے بغیر اس سے خدمت نہیں لے سکتا، کیونکہ وہ مالک کی خدمت کرنے کی پابند ہے۔
پھر یہ بھی ہے کہ لونڈی پردے کی پابند نہیں، اگر اس کا مالک اسے سودا لینے کے لیے بازار بھیجے تو وہ بے نقاب ہو جائیں گی، جو ایک غیرت مند شوہر کے لیے ناقابل برداشت معاملہ ہوگا۔ تو بہرحال لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے میں بعض سہولتیں ہیں اور اس کے ساتھ بعض پریشانیاں بھی ہیں، اور لونڈی کا یعنی باندی کا مسلمان ہونا ضروری ہے، اس لیے آزاد اہل کتاب یعنی عیسائی اور یہودی عورت کے ساتھ تو نکاح جائز ہے، لیکن اگر باندی اہل کتاب میں سے ہو تو اس کے ساتھ مسلمان مرد کا نکاح جائز نہیں ہے۔ واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے کی نسل ہو، مقصد یہ کہ باندیاں بھی تمہاری ہی جنس سے ہے، انسان سے ہے، وہ بھی آخر انسان ہے مگر گرفتار ہو کر آئی ہے، اس لیے انہیں حقیر نہ سمجھو اور نہ ان کو ذلیل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ نازل فرما کر، یہ الفاظ اتار کر آزاد اور غلام کے درمیان نفرت کو کم کرنے کا حکم دیا ہے۔ بعض مرتبہ غلام اور باندی ایمانی مرتبے میں آزاد مرد و عورت سے بڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے مومن باندی سے نکاح کرنے کو نفرت کے قابل نہ جانو بلکہ اس کے ایمان کی قدر کرو۔ اسی طرح فرمایا کہ باندیوں سے نکاح کی شرطیں، فانکحوہن بإذن اہلہن وآتوہن اجورہن بالمعروف محصنات غیر مسافحات ولا متخذات اخدان۔ ان کے مالکوں کی، باندیوں کے مالکوں کی اجازت سے ان کا نکاح کرو اور ادا کر دو دستور کے موافق ان کے مہر، اس حال میں کہ وہ پاک دامن بدکاری کرنے والی نہ ہو اور نہ چوری چھپے دوست بنانے والی ہو۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ۔ پھر جب وہ نکاح میں آ چکے تو اگر بے حیائی کا کام کرے تو ان پر آزاد عورتوں کی سزا کی آدھی سزا ہے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ، یہ باندیوں سے نکاح کرنا اس شخص کے لیے ہے جو زنا کا ڈر رکھتا ہو۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، جسے خوف ہو کہ نکاح نہ کریں گا تو زنا میں پڑ جائے گا۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر صبر کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں۔ تفسیر ہے کہ باندیوں سے نکاح کی اجازت دے کر اسلام نے ایک طرف تو بدکاری کا دروازہ بند کر دیا، دوسری طرف سماج میں ان کا درجہ آزاد عورتوں کے قریب کر دیا، اور ان کی اولاد کو اگر وہ مالک سے ہو تو وہی حقوق دلائے جو آزاد عورتوں کی اولادوں کو حاصل ہے۔ اس کے ساتھ ہی باندیوں سے نکاح کے لیے یہ شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ہے کہ ان کے مالکوں سے اجازت حاصل کی جائے، کیونکہ اس کے بغیر تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو غلام اپنے آقا کی مرضی کے بغیر نکاح کرے وہ بدکار ہے۔ باندیوں کے بارے میں بھی یہی حکم ہے، باندی بھی چونکہ غلام ہوتی ہے۔ اسی طرح دستور کے موافق مہر ادا کیا جائے۔ تیسرا، محصنات، ان کے وہ باندیاں نیکوکاری پاک دامنی کو پسند کرنے والی ہو۔ چوتھا، غیر مسافحات، شہوت و مستی میں مبتلا نہ ہو۔ پانچواں، متخذات یا خدان، چوری چھپے یا یاری دوستی کرنے والی نہ ہو، غیر متخذات یا خدان ولا متخذات یا خدان۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان حکموں سے فائدہ صرف وہی شخص اٹھا سکتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو۔ صبر بہرحال تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ساتھ ہی فرما دیا کہ بدکار باندیا کی سزا غیر شادی شدہ حرائر سے یعنی غیر شادی شدہ آزاد عورت سے عادی ہے۔ جس کی شادی نہیں ہوئی تو اس کی جو زناکاری کی سزا ہے وہ 100 کوڑے ہے۔ تو غیر شادی شدہ آزاد مرد عورت سے اگر بدکاری ہو جائے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، تو اس طرح باندی کو 50 کوڑے لگائے جائیں گے۔ یعنی شادی نہیں ہو چکے اس لیے ہلکی سزا ہے، اور شادی ہونے کے بعد میں پھر بھی بدکاری کر رہے کوئی مرد یا عورت تو اس کو ڈائریکٹ رجم یعنی سنسار کرنا ہے، اور پھر اسے زمین میں گاڑ کر اس پر پتھروں کی بارش کرنا ہے، جسے سنسار کرنا کہتے ہیں، پتھر مار کر ہلاک کرنا۔ تو ذالک لمن خشی العنت منکم، یعنی باندیوں سے نکاح کرنے کی اجازت اس شخص کے لیے جس کو بدکاری میں پڑ جانے کا ڈر ہو۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یعنی باوجود بدکاری کے خوف کے بھی اگر صبر کر لو اور اپنے آپ کو پاک دامن رکھو تو یہ تمہارے لیے اس بات سے بہتر ہے کہ باندیوں سے نکاح کرو۔ واللہ غفور الرحیم، یعنی باندیوں سے نکاح کرنا مکروہ ہے، اگر اس کراہت پر عمل کر لوں گے تب بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، اور وہ رحم کرنے والی بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے باندیوں سے نکاح کی اجازت دے دیا اور اس کو منع نہیں قرار دیا۔ فائدہ، اوپر کی آیت کی تفسیر میں جو غلام اور باندی کا ذکر آیا ہے ان سے شرعی غلام اور باندی مراد ہے۔ جو کافر عورتیں جہاد کے موقع پر گرفتار کر لی جاتی تھی اور امیر المؤمنین
ان کو مجاہدین میں تقسیم کر دیتے تھے۔ شرعی طور پر صرف یہ عورتیں باندی ہیں۔ موجودہ دور میں گھروں میں کام کرنے والی نوکرانیاں باندیاں نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ آزاد ہے۔ بعض علاقوں میں بچیوں کو خرید لیتے ہیں اور باندیاں بنا لیتے ہیں۔ شرعاً یہ بھی، شریعت کے اعتبار سے یہ بھی باندیاں نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی آزاد ہے۔ ان کے ساتھ باندیوں والا برتاؤ کرنا سراسر حرام ہے۔ تو شرعی طور پر باندی اور غلام وہی ہیں جو جہاد کے موقع پر گرفتار ہو جائے اور مسلمانوں کا امیر ان کو مجاہدین میں تقسیم کر کے جس کو بھی اس کا مالک بنا دے تقسیم کے طور پر، تو وہ شرعی طور پر باندی ہے۔ تو یہ حکم باندی اور غلام کا حکم منسوخ نہیں ہوا، بلکہ جہاد انٹرنیشنل قانون، بین الاقوامی اقوام متحدہ کے قانون کی وجہ سے کہ کوئی عورت گرفتار ہو کر آتی ہے، کوئی مرد، تو اسے غلام باندی نہیں بنایا جائے گا۔ تو اس طرح سے قانون ہے، اس اعتبار سے آج کل غلام اور باندیوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ یہ سلسلہ جو ہے قیامت سے پہلے جب اصلی جہاد ہوگا تو اس صورت میں واپس لوٹ سکتا ہے۔ اسی طرح فرمایا یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہارے لیے بیان کرے اور تمہیں پہلوں کی راہ پر چلائے، پہلے لوگوں کے راستے پر چلائے اور تمہیں معاف کرے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے، حکمت والے ہیں۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم پر متوجہ ہو۔ ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما، اور لوگ جو اپنے مزوں کے پیچھے لگے ہیں، اور جو لوگ اپنے مزوں کے پیچھے لگے ہیں چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے دور جا پڑو۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم سے بوجھ ہلکا کرے اور انسان کمزور بنایا گیا ہے۔ تفصیل ہے کہ یہاں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو حکم بندوں کے لیے نازل فرماتے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو حلال اور حرام میں فرق معلوم ہو جائے، اسے پہلے کے نبیوں کے راستے پر چلنا نصیب ہو۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ حلال اور حرام کے حکم صرف ہمارے ہی لیے، بلکہ ہم سے پہلے جو امتی گزری ہے ان کو بھی اس طرح کے حکم بتائے گئے تھے۔ جنہوں نے عمل کیا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب ہوئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہ بخشے اور ان پر رحمت کرے۔ وہ ہماری مصلحتوں اور حالتوں کو اچھی طرح جانتا ہے، اور اس کے ہر حکم اور ہر تدبیر میں حکمت چھپی ہوتی ہے۔ اگر اس کے ہر حکم کی تعمیل نہ کی گئی تو اس کا نتیجہ ہدایت سے دوری اور پہلے گزرے ہوئے نیک لوگوں کے راستے کے خلاف ہوگا۔ اسی طرح انسان اس کی رحمت اور بخشش سے محروم رہ جائیں گے۔ انسانی زندگی کے سب سے اہم مسئلے یعنی شادی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مختلف حکم ارشاد فرمائے ہیں، جیسے بدکاری کی برائی، زناکاری کی برائی اور اس سے توبہ، عورتوں کے متعلق حکم، محرم عورتوں کا ذکر، نکاح کا مہر۔ انسان کو اپنی بعض کمزوریوں کی وجہ سے ان حکموں کی اطاعت ناپسند ہوتی ہے، اس لیے آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام حکموں کی پابندی پر زیادہ زور دیا ہے اور فرمایا ہے کہ تم پر ان تمام حکموں کے لاگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم پر اللہ کی رحمت اترے۔ جو شہوت پرست ہے وہ تمہیں بھی سیدھے راستے سے دور لے جانا چاہتے ہیں تاکہ تم بھی ان کی طرح شہوت پرستی کرو اور گمراہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو انسان کی کمزوری کا علم ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ اپنی شہوت اور رغبت والی چیزوں سے کہاں تک صبر کر سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر حکم میں آسانی کا خیال رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے شریعت میں تنگی نہیں فرمائی ہے، اور وہ اپنے بندوں پر ایسا مہربان ہے کہ معافی مانگنے والوں کو معاف کرنے کے علاوہ ان کی برائیاں نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ بندے کی توبہ جس قدر خلوص نیت کے ساتھ ہوتی ہے وہ اس کا بدلہ بھی اسی قدر بہتر عطا فرماتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ تم پر متوجہ ہوتے ہیں معاف کرنے اور بخشش کرنے کے ساتھ۔ واللہ علیم حکیم۔ اور اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اس نے حلال، حرام، نکاح، طلاق وغیرہ کے بارے میں جو بھی حکم دیے ہیں ان میں ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اور اس کا ہر حکم ہماری بہتری کے لیے ہے۔ جن عورتوں سے نکاح کو حرام قرار دیا گیا ہے اس میں لازماً ہماری مصلحت اور انسانیت کا بھلا ہے۔ انسان کا علم کم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی تمام حکمتوں کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتے ہیں اور اپنی بخشش اور مہربانی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے دوبارہ تاکید کے طور پر فرمائی ہے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اس خواہشوں کی پیروی کرنے میں مجوسیوں کا حال دیکھ لے کہ وہ اپنی غلط خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے
مجوسی یعنی آگ کی پوجا کرنے والے، وہ اپنی سگی ماں، سگی بیٹی اور سگی بہن سے بھی نکاح کر لیتے ہیں۔ یہ کتنی بے حیائی اور بے غیرتی کی بات ہے کہ اپنی خواہش کے لیے اپنی ماں، بہن اور بیٹی کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں یہودیوں کا حال بھی ایسا ہی ہے، وہ بھی شہوت پرست ٹولہ ہے۔ یہی لوگ ہیں جو مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ ان کے یہاں پھوپھی اور ماموں کی بیٹی سے تو نکاح جائز ہے، مگر بھتیجے اور بھانجی سے کیوں جائز نہیں؟ یہ لوگ مسلمانوں میں شبہات یعنی سوالات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو باخبر کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ایسی بے حیائی کے کاموں سے بچے کہ دیکھو اس قسم کے خواہش کے پجاری لوگ تمہیں تمہارے راستے سے پھیر دینا چاہتے ہیں، تو تم ان کی پیروی سے بچو اور اللہ تعالیٰ کی طرف آؤ جو تم پر اپنی بخشش اور مہربانی کرنا چاہتے ہیں۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ انسان چونکہ پیدائشی کمزور ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حکموں میں کوئی سختی نہیں رکھی۔ یہ فی نفسی ہی کمزور ہے، اس کے ارادے اور حوصلے بھی کمزور ہے، یا عورتوں کے بارے میں بھی کمزور ہے، بلکہ یہاں آ کر تو باطل قابو سے باہر ہو جاتا ہے۔ اس لیے آزاد عورتوں اور باندیوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دے کر جائز خواہش پوری کرنے کی اجازت دی گئی، تاکہ اس دنیا میں بھی خوش و خرم زندگی بسر کرے اور آخرت میں بھی۔ پھر آگے فرمایا کہ مسلمانوں کی جان اور مال کے تعلق سے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ مگر یہ کہ آپس کی تجارت تمہاری خوشی سے ہو۔ ولا تقتلوا انفسکم، اور آپس میں خون نہ کرو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہے۔ ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا، اور جو کوئی ظلم اور زیادتی سے کام کرے تو اسے ہم عن قریب آگ میں ڈالیں گے۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ تعالیٰ پر آسان ہے۔ تفسیر ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے پر کھانے سے منع کیا ہے، جیسے جھوٹ، دغا بازی یعنی دھوکہ دہی، چوری، لوٹ مار، لاٹری، سٹہ، ڈکیتی، خیانت، سود، رشوت، دھوکہ وغیرہ، اور وہ خرید و فروخت، وہ سیلنگ جس سے شریعت نے منع فرمایا ہے، وہ بھی حرام میں شامل ہوں گی۔ جن چیزوں کی تجارت جیسے شراب، مردار، تصویریں، مجسمے وغیرہ کی ممانعت آئی ہے شریعت کے اندر، اس سے روکا گیا ہے، ان کے ذریعے مال کا حاصل کرنا بھی حرام ہے۔ ہاں اگر آپس میں تجارت یا کسی کاروبار میں شامل ہو تو آپسی رضامندی سے، اگر کسی کاروبار میں تجارت میں اگر کوئی شامل ہو تو آپس کی رضامندی سے نفع میں حاصل کیے ہوئے مال کو کھانا تم پر حرام نہیں۔ دوسرا حکم ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، کسی مسلمان بھائی کا خون ناحق بہانا تم پر حرام ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہے، جو ایسے حکم نازل فرماتے ہیں جن کی وجہ سے ایک آدمی کسی دوسرے کا مال نہ تو ناجائز طور پر کھا سکتا ہے اور نہ اس کی ناجائز طور پر جان لے سکتا ہے۔ ان تمام حکموں پر عمل کرنے میں سراسر تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ان حکموں کی خلاف ورزی کرے، یعنی ظلم کر کے اوروں کا مال کھائے یا کسی کو قتل کر ڈالے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ظالموں کو جہنم کی آگ میں دھکیل دینا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے نہایت آسان ہے۔ اس لیے اب تمہیں خیال کر کے کسی پر ظلم سے باز رہنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، اگر ظلم کریں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ ساتھ ہی اس بات پر بھی نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کا مالک ہے، اسے عدل و انصاف کرنے اور سزا دینے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی، اور نہ ہی وہ عدل و انصاف کا خون کر کے کسی کی بے جا رعایت یا کسی کے ساتھ زیادتی کر سکتا ہے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کا مال کھانے کے بارے میں آپسی رضامندی بھی اسی صورت میں جائز ہے جبکہ تجارت شرعی حدود کے اندر، شریعت کے باؤنڈری کے اندر ہو۔ اگر کوئی شخص سود یا رشوت کی رقم دوسرے گروپ کی رضامندی سے دیتا یا لیتا ہے تو وہ لینا دینا جائز نہیں، کیونکہ ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ ایسی رضامندی کا کچھ اعتبار نہیں، البتہ تجارت میں نفع لینا جائز ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ تجارت کے علاوہ بعض دوسرے ذریعے بھی موجود ہیں جن سے کوئی مسلمان مال حاصل کر سکتا ہے۔ ان میں وراثت میں وصول ہونے والا مال ہے۔ اگر کوئی شخص دوسرے کو کوئی مال ہبہ یعنی گفٹ کر دے تو اس کے لیے حلال ہو جاتا ہے، یا کوئی کسی کو عطیہ دے دے یا صدقہ دے دے تو یہ مال بھی دوسرے کے استعمال میں آ سکتا ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ آیت میں صرف تجارت کا ذکر آیا ہے، باقی ذریعہ مال کی کیا حیثیت ہوں گی؟ اس کے جواب میں مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اگر تجارت کے علاوہ مال کے حاصل کرنے کے دوسرے ذریعے بھی موجود ہو
موجود ہے، مگر یہاں پر تجارت کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ سب سے بڑا ذریعہ تجارت کا مال ہی ہے، سب سے بڑا نفع کمانے کا ذریعہ مال ہی ہے، تجارت ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرام طریقے سے مال نہ کھاؤ، مگر مال صرف کھایا ہی نہیں جاتا بلکہ یہ دوسری ضرورتوں یعنی پہننے، رہنے، سواری وغیرہ میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو کیا کھانے کے علاوہ دیگر معاملوں میں مال حرام طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ضروریاتی زندگی میں انسان کے لیے کھانا سب سے اہم ضرورت ہے، باقی ضروریات کو کسی مدت تک ٹالا جا سکتا ہے، مگر کھانا ایک ایسی چیز ہے جس پر انسانی زندگی کا مدار ہے، جس پر انسانی زندگی ڈیپینڈ ہے، انحصار ہے، لہٰذا یہ کھانے کا ذکر زندگی کی اہم ترین ضرورت ہونے کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ اسی طرح سود کو حرام کرتے وقت بھی فرمایا کہ سود نہ کھاؤ، حالانکہ سود کی رقم کھانے کے علاوہ دوسرے کاموں میں بھی استعمال ہوتی ہے، تو مقصد یہ ہے کہ کھانے میں استعمال کی ہر چیز شامل ہے۔ کھانے سے مراد یہ ہے کہ استعمال نہ کرو، حرام مال کو استعمال نہ کرو، بیاج کو اور مشتبہ مال کو۔ پھر آگے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یعنی اپنے لوگوں کو ناحق قتل مت کرو، یہ بھی حرام ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اور پھر اس سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ اپنے آپ کو قتل مت کرو، یعنی خودکشی مت کرو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص جس آلے کے ساتھ یعنی جس چیز کے ساتھ میں، آلہ یعنی مارنے کی کوئی چیز، اس کے ساتھ میں خودکشی کرے گا، اسی آلے کے ذریعے اس کو جہنم میں، اسی چیز کے ذریعے سے اس کو جہنم میں سزا دی جائیں گی۔ اگر کسی چھری یا دوسرے تیز دھار آلے سے اپنے آپ کو ہلاک کیا ہے تو دوزخ میں اسی سے ہلاک ہوتا رہے گا۔ اگر زہر کھایا ہے تو وہی زہر اس کو عذاب کے طور پر دیا جائے گا جسے وہ کھائے گا اور مرتا رہے گا۔ اگر کوئی شخص اونچے پہاڑ یا دیوار سے چھلانگ لگا کر خودکشی کرتا ہے، خودکشی یعنی اپنے آپ کو مار ڈالتا ہے، تو جہنم میں اسے اونچی جگہ سے گرایا جائے گا اور کسی دوسرے انسان کی جان لینا بھی حرام ہے۔ ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جان و مال کی حفاظت کے قانون بتائے ہیں، ان پر عمل کرنے سے تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جان و مال کی حفاظت کے قانون بتا دیے، ان پر عمل کرنے سے تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام معاملوں سے خبردار کر دیا ہے جو تمہارے لیے دین، دنیا، برزخ اور آخرت کے لیے فائدہ مند ہے، اور وہ چیزیں بھی بتا دی جو تمہارے لیے نقصان دینے والی ہے۔ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان میں سے کون سی چیز کو اختیار کرتے ہو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، تو جو شخص ظلم اور زیادتی سے ناحق مال کھائے گا یا کسی کی ناحق جان لے گا تو عن قریب ہم اس کو جہنم کی آگ میں داخل کریں گے۔ اگر وہ اس دنیا میں کسی نہ کسی طرح سزا سے بچ بھی گیا تو جہنم میں اس کے لیے ہمیشہ کی سزا ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ یسیرا، اور دوزخ میں ڈالنا اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے۔ جو شخص غیر کے مال کو ناجائز طور پر کھانا اور کسی کو ناحق قتل کرنا حلال سمجھتا ہے، اس کے لیے یہ وعید ہمیشہ کے عذاب کی ہے جس سے کبھی چھٹکارا نہیں ہوگا، اور جو لوگ حلال نہیں سمجھتے مگر یہ کام کرتے ہیں اس کے لیے ہمیشہ کے عذاب کی وعید نہیں بلکہ دوزخ کا مستحق ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف فرما دے۔ تو گناہ کو حلال سمجھنے والا کافر ہو جاتا ہے، اسی بنا پر وہ ہمیشہ کے عذاب میں رہے گا، اور گناہ کو حلال سمجھ کر نہ کرے، قتل کو اور نہیں ناجائز طور پر مال کے کھانے کو حلال سمجھ کر نہ کرے بلکہ حرام سمجھ کر ہی کرے، لیکن گناہ کرے یہ ناجائز طور پر مال کھانا اور ناحق قتل کرنا، تو ہمیشہ کے لیے تو عذاب تو نہیں ہے لیکن اس کو جہنم کا وہ مستحق ہوگا ضرور۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف بھی فرما سکتے ہیں ایمان کی بنیاد پر۔ پھر آگے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم ان چیزوں سے بچتے رہو گے جو بڑے گناہ ہیں جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو ہم تم سے تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں داخل کر دیں گے عزت کے مقام میں۔ بڑے گناہوں سے بچنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہوں کو بھی معاف فرماتے ہیں۔ تو تفسیر ہے کہ تجتنبوا، تم بچتے رہو، گزری ہوئی آیت میں ذکر تھا کہ جو محض ظلم و زیادتی سے کسی کے جان و مال کو نقصان پہنچائے گا اس کی سزا دوزخ کی آگ ہے۔ اس آیت میں گناہوں سے بچنے کی ترغیب اور گناہوں سے پرہیز کرنے پر اللہ تعالیٰ نے بخشش کا وعدہ کیا ہے اور جنت کی رغبت دلائی ہے تاکہ اسے جان لینے کے بعد ہر شخص گناہوں سے پرہیز کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص کبیرہ گناہ جیسے کسی کی چوری اور ڈاکے اور قتل و غارت گری کے جرموں سے بچا رہا تو اس کے چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے۔
کبائر کبیرہ اس گناہ کو کہا جاتا ہے جو بڑا ہو، اس کے الٹ معمولی درجے کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو صغیرہ گناہ کہا جاتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے مختلف باتیں بتلائی ہے۔ اس کی صحیح تفسیر کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ذکر کی گئی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم پر یعنی انسان پر زنا کے مختلف حصے مقرر کیے ہیں۔ جیسے زنا کے فعل میں، زنا کے کام میں آنکھ کا حصہ تو دیکھنا ہے، یعنی آنکھ کا بد نظری کرنا زنا ہے۔ زبان کا حصہ زنا کے بارے میں باتیں کرنا ہے، اور نفس کا حصہ، دل کا حصہ زنا کی خواہش کرنا ہے، یعنی دل کا زنا اور دل کا خواہش کرنا ہے۔ شرمگاہ کا زنا، شرمگاہ سے گناہ، زنا کے گناہ کو کرنا ہے۔ اگر یہ کام ہو گیا، فعل ہو گیا، آنکھ، زبان اور دل سب کا زنا ہو گیا۔ اگر یہ نہ ہوا تو باقی زنا کے تمام مددگار معاف کر دیے جائیں گے۔ تو اس لحاظ سے آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ جو لوگ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں لیکن بھول چوک سے چھوٹے چھوٹے گناہوں کی نوبت آ جاتی ہے، جن کی حیثیت بڑے بڑے گناہوں کے ذریعے کی ہوتی ہے، لیکن یہ لوگ بڑے بڑے گناہ کرنے سے بچ جاتے ہیں، تو ان چھوٹے گناہوں پر کوئی پکڑ نہیں ہوں گے اور انہیں بڑے گناہوں سے بچنے کا اجر بھی حاصل ہوگا۔ اجر اس لیے کہ انہوں نے سرکش نفس اور بری خواہشات کا مقابلہ کیا اور اپنے آپ کو شدید غلطی سے بچا لیا۔ اگر کوئی شخص کبیرہ گناہوں سے باز نہ آئے تو پھر نہ صرف یہ کہ کبیرہ گناہوں کی وجہ سے گنہگار ہوگا بلکہ چھوٹے گناہوں پر بھی پکڑ ہوں گے۔ کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کا ذکر قرآن و حدیث میں کئی بار آیا ہے۔ کبیرہ گناہ سے مراد وہ بڑے بڑے گناہ ہیں جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور صغیرہ گناہ وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نیک عملوں کے سبب معاف فرما دیتے ہیں، بشرطے کہ انسان بڑے گناہوں سے بچتا رہے اور نیک عمل انجام دیتا رہے۔ اگر کوئی شخص کبیرہ گناہوں میں مبتلا رہتے ہوئے وضو اور نماز ادا کرتا ہے تو محض نماز یا دوسرے نیک عملوں سے اس کے چھوٹے گناہ بھی معاف نہیں ہوں گے۔ کبیرہ گناہوں سے بچنے میں یہ بھی داخل ہے کہ تمام فرائض اور واجبات کو ادا کریں، کیونکہ فرض اور واجب کا چھوڑ دینا خود ایک کبیرہ گناہ ہے۔ اس سلسلے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیثیں موجود ہیں، جیسے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اگر انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے تو دوسرے چھوٹے چھوٹے گناہ ان کی وجہ سے معاف ہوتے رہتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی الفاظ ایک نماز سے دوسری نماز تک کے درمیانی ٹائم کے متعلق فرمائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دو نمازوں کے درمیان معمولی غلطیاں ان نمازوں کی برکت سے معاف فرما دیتا ہے۔ سورہ ہود جو کہ 11ویں پارے سے شروع ہوتا ہے، 11ویں پارے کی آخری آیت سورہ ہود اور 12ویں پارے میں مکمل ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹاتی رہتی ہے۔ یہ ایک یاد دہانی ہے، اللہ کی طرف سے ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کو یاد کرنے والے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس نے اچھی طرح وضو کیا، یعنی فرض، سنت اور مستحب کی رعایت کرتے ہوئے اور تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے اعلیٰ درجے کا وضو کیا تو تمام چھوٹے گناہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں، یعنی اس کے ہاتھوں کے اور آنکھوں کے اور منہ کے چھوٹے چھوٹے گناہ خود بخود وضو کی برکت سے دھل جاتے ہیں۔ کبیرہ گناہوں کے تعلق سے بتلایا کہ حدیث میں آیا ہے کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، جن کی تفصیل یہ ہے: پہلا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، دوسرا کسی کی ناحق جان لینا، تیسرا جادو کرنا، چوتھا یتیم کا مال کھانا، پانچواں جہاد سے بھاگنا، چھٹا پاک دامن عورتوں پر تہمت یعنی الزام لگانا، ساتواں جھوٹی گواہی دینا۔ یہ سب بڑے بڑے گناہوں میں سے بڑے گناہ شمار ہوتے ہیں، گنے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک یا زیادہ گناہ کے کرنے والے کے لیے معافی نہیں جب تک کہ وہ جیتے جی توبہ نہ کرے۔ تو کبیرہ گناہوں کی گنتی تو بہت زیادہ ہے، لیکن اصولی طور پر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کبیرہ گناہ وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان نے آپ نے جہنم کی وعید سنائی ہو۔ گویا ایسا جرم کبیرہ گناہ میں شامل ہوگا جس پر دوزخ میں جانے کی وعید صاف طور پر آئی ہو۔ ہر ایسا گناہ بھی کبیرہ میں گنا جاتا ہے جس کے کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اپنے غصے کا اظہار فرمایا کہ ایسا کرنے والے پر اللہ کا غصہ اور ناراضگی ہو۔ ہر وہ گناہ بھی کبیرہ ہے جس کے کرنے والے پر شرعی سزا، حد یعنی اسلام کی سزا جاری کرنے کا حکم ہو، جیسے چوری، بدکاری، قذف یعنی پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، شراب پینا وغیرہ۔ ہر ایسا گناہ جس پر ایسی خرابی پیدا ہوتی ہو جو کبیرہ گناہ پر پیدا ہوتی ہو تو وہ بھی کبیرہ گناہ گنا جائے گا، اگرچہ اس کا ذکر قرآن پاک میں نہ ہو۔
تفسیر مظہری میں ہے کہ کبیرہ گناہوں کو 3 قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، 3 الگ الگ حصوں میں 3 الگ الگ اس کی قسمیں کی جا سکتی ہے، جو کہ یہ ہے۔ پہلی قسم وہ ہے جس میں فکری خرابی پائی جاتی ہے اور انسان کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس قسم میں کفر، شرک، نفاق، ارتداد اور الحاد جیسے بڑے گناہ شامل ہے۔ الحاد یعنی منمانی تعویل کرنا قرآن اور حدیث کے اندر، جیسے کہ شکیل بن حنیف کرتا ہے، تو یہ الحاد جیسے بڑے گناہ اس کے اندر شامل ہے۔ الحاد کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ثابت شدہ فرمان کو غلط معنی پہنانا، غلط مطلب پہنانا، یعنی اپنی منمانی تفسیر کرنا، اپنا منمانا مطلب بیان کرنا، حالانکہ وہ مراد نہیں ہوتا۔ تو غلط معنی پہنانا اللہ کے نبی کے فرمان کو یا قرآن کی آیت کو، تو اس کو الحاد کہتے ہیں۔ دوسری قسم گناہ کی ظلم اور زیادتی ہے، کسی کی بے عزتی کرنا، کسی کے مال کو ناحق ضائع کرنا یا اس پر قبضہ کر لینا۔ تیسری قسم میں وہ کبیرہ گناہ آتے ہیں جن کا تعلق بندے اور اللہ دونوں سے ہے۔ ان گناہوں کے اندر قتل، بدکاری، چوری، شراب پینا اور دوسرے انسانی حقوق شامل ہیں۔ ان گناہوں کو کرنے والا انسان ایک ہی وقت میں اس بندے کا بھی مجرم ہوتا ہے جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی وہ مجرم ہوتا ہے کہ جس کے اس نے اللہ تعالیٰ کے واضح حکم کی نافرمانی کی۔ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ کفر اور شرک ایسے کبیرہ گناہ ہے کہ اگر زندگی میں توبہ نہیں کریں گا تو یہ قیامت کے دن معاف نہیں ہوں گے۔ ان کے علاوہ باقی کبیرہ گناہوں سے توبہ کر لیں گا تو گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اگر ان کا کرنے والا توبہ نہیں کرتا مگر دل میں ایمان موجود ہے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنی مہربانی سے معاف کر دے یا کسی کی سفارش سے معاف کر دے، اور چاہے تو سزا دے دے پھر جنت میں داخل کر دے۔ یہ یاد رہے کہ حدیث کی کتابوں میں ان کے علاوہ اور بھی بہت سے کبیرہ گناہوں کا ذکر ہے جن کی تفصیل سے بات بہت زیادہ لمبی ہو جائیں گی، اس لیے ہم نے سارے کبیرہ گناہوں کا ذکر نہیں کیا۔ تفصیل کے لیے ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الزواجر کو دیکھا جا سکتا ہے، جس کا اردو ترجمہ بھی آ چکا ہے۔ 70 بڑے گناہ کتاب کا نام ہے، تو اس میں اس کی تفصیل بڑے گناہوں کی لسٹ دی گئی ہے۔ پھر آگے فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور جس چیز میں اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر بڑھائی دی اس کی ہوس نہ کرو۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کو اپنی کمائی سے حصہ ہے، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، اور عورتوں کو اپنی کمائی سے حصہ ہے، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ تفسیر ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی شخص کو کسی بات میں برتری یعنی بڑائی عطا فرمائے اور اسے ممتاز کر دے، یعنی اسے اللہ تعالیٰ اسے کوئی امتیازی کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ اس کو کوئی خصوصیت دے دے تو حسد نہ کرو، جلن مت کرو۔ اس حسد سے آپس میں بغض پیدا ہوتا ہے، یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ چند عورتیں اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس کا کیا سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ مردوں کا ہی ذکر فرماتے ہیں؟ ام سلمہ اور آپ کے ساتھ میں چند عورتیں تھیں، آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی کے پاس، یہ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ قرآن میں مردوں کا ہی ذکر فرماتے ہیں اور انہی کو حکم دیتے ہیں، عورتوں کا ذکر نہیں کرتے؟ اسی طرح میت کے ورثے سے، میت کی میراث سے، میت کے چھوڑے ہوئے مال سے مرد کو دوگنا حصہ دیا جاتا ہے اور عورت کو 1 گنا یعنی سنگل، تو اور 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کی گواہی کے برابر سمجھی جاتی ہے۔ تو کیا عبادت کے اندر اور نیک اعمال کے اندر ہم کو 1 گنا ثواب کم ملے گا؟ یعنی 1 ہی گنا ثواب ملے گا؟ اس آیت میں ان کے سوال کا جواب دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو تم پر خاص حکمت سے فضیلت بخشی ہے، تم ان کی اس برتری سے حسد مت کرو۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر جو فضیلت بخشی ہے اس کے متعلق ایسی خواہش کا اظہار نہ کرو کہ عورتیں بھی مرد ہوتی، بلکہ مرد اور عورت کی یہ جدائیگی، یہ آپس کے اندر یہ تقسیم اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے پیدا کی ہے، اور اس سلسلے میں انسان کا اپنا کوئی اختیار نہیں۔ اس غیر اختیاری فضیلت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ العیاذ باللہ عورتیں ذلیل یا حقیر ہے۔ البتہ جو چیزیں انسان کے اپنے اختیار میں ہیں، جیسے آخرت کی کامیابی کا دار و مدار انہی پر ہے،
اس معاملے میں مرد اور عورت برابر ہے، یعنی جن نیک اعمال کی بنا پر آخرت میں کامیابی کو اللہ تعالیٰ نے ڈیپینڈ کیا ہے، تو وہ اس میں عورتیں اور مرد برابر ہے۔ ہر کوئی اپنے اختیار کے مطابق زیادہ سے زیادہ محنت کر کے فضیلت حاصل کر سکتا ہے، یعنی تقویٰ کی بنیاد پر۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو۔ اس میں مرد اور عورت کی کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی اس کے اندر مرد و عورت کے لیے اسپیشل حکم نہیں ہے، بلکہ ہر کوئی مرد ہو یا عورت زیادہ سے زیادہ نیکی حاصل کر سکتا ہے، اور نجات کا دار و مدار اسی چیز پر ہے اور تقویٰ پر بھی ہے، جیسے کہ دوسری آیت میں ہے کہ تم میں سب سے زیادہ اللہ کے یہاں اکرام کے لائق وہ شخص ہے، اور اللہ کے یہاں انعام پانے کے لائق وہ شخص ہے جو کہ تم میں سب سے زیادہ تقویٰ والا ہو، عورت ہو یا مرد۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے مطابق مردوں کو عورتوں پر خاص بڑائی اور فضیلت عنایت کی ہے۔ اگر عورتیں اس پر حسد کرے تو یہ ایک بیجا ہوس ہوں گی۔ جو اللہ تعالیٰ کا زیادہ فضل چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اچھے کام کر کے اس کی رحمت حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پورا علم ہے، وہ ہر ایک کے درجے اور حق کو خوب جانتا ہے اور اسی کے مطابق اس سے معاملہ کرتا ہے۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن۔ اس معاملے میں مرد اور عورتیں برابر ہیں، جو جتنی زیادہ نیکی کریں گا اسی کے مطابق اسے فضیلت اور اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے علیحدہ کام مقرر فرمائے ہیں اور اسی کے مطابق اس سے پوچھ گچھ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو فطرتاً مضبوط جسم والا بنایا ہے تاکہ مشقت کے کام کر سکے۔ دن بھر کی محنت مزدوری، کھیتی باڑی، جہاد کرنا وغیرہ مرد کے ذمہ ہے، برخلاف اس کی عورت طبعاً نازک ہے، فطری طور پر نازک ہے، وہ محنت اور مشقت کے کام نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی جسمانی بناوٹ ایسی بنائی ہے کہ وہ مرد کی بنسبت کم محنت والا کام کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اسے بچوں کی پیدائش کا ذریعہ بنایا ہے، اور بچوں کی محبت، ان کی دیکھ بھال، پرورش اور خدمت کا جذبہ عورت کی فطرت میں داخل کر دیا ہے، اس لیے وہ یہ امور انجام دے کر اپنی فطرت کے تقاضے پوری کرتی ہے اور اس میں کوئی دقت محسوس نہیں کرتی۔ اس طرح گویا اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے لیے الگ الگ کام متعین کر دیے ہیں جس کے اندر رہ کر وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر فضیلت بخشی ہے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا فضل طلب کرتے رہنا چاہیے کہ وہ نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے اور جو اچھے کام کیے ہیں ان کے ثواب بڑھا دے۔ اس کی رحمت بڑی وسیع ہے اور اس کا فضل بڑا عظیم ہے، اللہ سے اس کا فضل طلب کرتے رہنا چاہیے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ مانگنے والوں سے ناراض ہو جاتا ہے۔ جب تم کسی کو کسی مال میں اپنے سے زیادہ دیکھو تو بجائے اس کے کہ اسے خاص کمال میں اس کے برابر ہونے کی تمنا کرو، تمہیں یہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل و کرم کی درخواست کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہر شخص کے لیے جدا جدا صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ کسی کے لیے مال و دولت فضل الہی ہوتا ہے، اگر وہ فقیر ہو جائے تو گناہ اور کفر میں مبتلا ہو جائے، اور کسی کے لیے تنگ دستی میں فضل ہوتا ہے، اگر وہ مالدار ہو جائے تو ہزاروں گناہوں کا شکار ہو جائے۔ اسی طرح کسی کا شہرت والا اور مرتبے والا ہونا اس کے لیے فضیلت ہوتا ہے، کسی کے لیے گمنامی میں ہی فضل ہوتا ہے۔ اگر وہ حقیقت پر نظر کرے تو معلوم ہو جائے گا کہ اگر اس کو شہرت ملتی تو بہت سے گناہوں میں پڑ جاتا۔ اس لیے انسان کو اپنی عاجزی پر ہمیشہ نظر رکھنی چاہیے، اور اس کی عاجزی اور انکساری کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ ہر وقت اپنے رب کا فضل مانگتا رہے۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اس نے مرد کو مرد بنایا اور عورت کو عورت بنایا، وہ ان دونوں کی صلاحیتوں کو بھی جانتا ہے اور ان کی استعداد یعنی ان کے ٹیلنٹ بھی اس کے علم میں ہے، اس لیے دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے کام میں دخل دینے کی تمنا نہ کرے۔ آج کی ہماری کلاس مکمل ہو گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔